नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी से निकलवा लेता है, चीफ सेक्रेटरी के कमरे की कुंडी लगा दी जाती है। वो कौन है? इस कौन का जवाब जो है वो पूरी कौम जो है वो जानना चाहती है। पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की जो हाकमियत है वो लाजमो मलजूम है, वो ज़रूरी है। अगर हम मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलाएंगे तो ये फिर मुल्क आगे कैसे चलेगा। आज पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो आए रोज़ बढ़ती हुई दहशत गर्दी है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। खुदकुश हमलावर इस्लामाबाद तक जो है वो पहुंच चुके हैं। ये कह रहे थे कि जी सीएम केपी के असम्बलियां तोड़ रहे हैं, वहां दहशतगर्दी हो रही है, तो अब इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? ये जो वजीर जंगल का कानून वजीर दाखिला राना सना है, क्या इसकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने लोगों को कत्ल करवाना है, अपने लोगों को मरवाना है, या ये इसकी जिम्मेदारी मुल्क के अंदर अमन अमान भी कायम करना है? क्या इसकी जिम्मेदारी ये जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी है इसका कला कमा करना भी है? कोई एक इजलास बता दे जो इस नालायक आजम शहबाज शरीफ ने, हमें कहते थे बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, बड़ा अच्छा शहबाज शरीफ आएगा, इससे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर कोई नहीं है। पता चला ये बदतरीन नाकाम तरीन एडमिनिस्ट्रेटर है, ये नालायक भी है, नाहल भी है, नकम्मा भी है। वहां वजीरों की, मशीरों की, मावनीन खसूसी की फौज जफर मौज भर्ती कर ली है, 80 के करीब लोग पहुंच गए हैं। मुझे लगता है कि ये आइंदा 2-3 महीने इनको और मिल गए तो कोई ऐसा पार्लियामेंटेरियन जो पीडीएम का हिस्सा वो बचेगा नहीं जिसको स्टेट मिनिस्टर या फेडरल मिनिस्टर का ओहदा नहीं दिया जाएगा अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर। और एक वजीर खारजा नहीं है, वो वजीर सैरो तफरी बना हुआ है। वो पूरे मुल्क का चक्कर, मुल्क के फायदे की बजाय दुनिया के चक्कर काट रहे हैं। अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहा है, अपनी जात को इंट्रोड्यूस करा रहा है। भाई मुल्क का वफाद कहां पर है? आज इस मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम है, माशी अदम इस्तेकाम है, लोगों का बिजनेसमैन कॉन्फिडेंस लूज कर चुका है। आज एलसियां नहीं खुल रही, डॉलर नहीं है यहां पर। ये 8 माह पहले ये हालात नहीं थे, किसी ने ये सोचा भी नहीं था। आज मुल्क के जिस नहज के ऊपर ले आए हैं, आज अपनी आंखें बंद ना करें, अपने कान बंद ना करें, मुल्क का सोचे, मुल्क का। आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वलादत का दिन भी है, उनकी सालगिरह भी है। हमारे बानी पाकिस्तान है, फाउंडिंग फादर हैं। पूरे बर सगीर के मुसलमानों को उन्होंने जो मुतहद किया था, क्या ज़मीन का एक आज़ाद टुकड़ा हासिल करने के लिए किया था, या एक आज़ाद रियासत बनाने के लिए किया था? आज हमारे फैसले अमेरिका ने बैठ के करने हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कौम बार बार सवाल पूछ रही है, और ये सवाल बार बार पूछा जाएगा। आप किसी की जवाबबंदी नहीं कर सकते। आप आदम सवाती के साथ गैर इंसानी सलूक करते हैं, आप इमरान खान की एफआईआर दर्ज नहीं करवाते। इमरान खान जिद्दोजहद पुरअमन जिद्दोजहद करते करते उसके ऊपर कातलाना हमले हो जाते हैं, उनके मुल्जमान को नहीं पकड़ा जाता। सहाफ़ी आज इस मुल्क के अंदर महफूज नहीं है, आम शहरी महफूज नहीं है, मैशियत तबाह बर्बाद है, मजदूर बेरोजगार है। अगर इंतखाबात नहीं करवाने तो कोई हल बता देना, कोई सोल्यूशन बता दें कि आपके पास कोई सोल्यूशन मौजूद है, आपके पास कोई हल है तो वह बता दें, हम इंतजार कर लेते हैं। लेकिन कोई हल नहीं है इनके पास। आए रोज एक से एक रेफरेंस, आए रोज एक से एक करप्शन का केस खत्म होता जा रहा है। चोर लुडियां डाल रहे हैं, लूट मेला लगा हुआ है, कोई पूछने वाला इनको नहीं है, सारे इदारे इनके ताबे हो गए हैं, एनआरओ 2 इनको मिल गया है। एक बात बड़ी वाज़ेह है, हमने अवाम के साथ जदोजहद करनी है। अवाम से बड़ी कोई ताकत नहीं है, अवाम से बड़ी कोई अदालत नहीं है, और अवामी अदालत का ये फैसला है, इस मुल्क के अंदर फौरी इंतखाबात कराओ, और ये पैगाम है, इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। इसके अलावा और कोई चारा जो है वो हमें नजर नहीं आता। इमरान खान को दीवार से लगाने से, इमरान खान को रास्ते से हटाने से, इमरान खान को मुल्क के सियासी मंजरनामे से नाहल करवाने के लिए टेक्निकल बुनियादों के ऊपर उनको बाहर करने से मुल्क का फायदा नहीं होगा। आपकी जात का तो फायदा हो जाएगा, लेकिन आपकी जात मुल्क से बड़ी नहीं है। ये पाकिस्तान का हर शहरी ये सवाल पूछ रहा है, और मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि मुल्क के अंदर मुल्क की बेहतरी के लिए हम सबको एक ऐसा रास्ता हमवार करना चाहिए जिससे मुल्क हमारा आगे बढ़ सके, सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म हो सके,
اسمبلیاں تحلیل کرنا ہمارا کانسٹیٹیوشنل آئینی حق ہے. آپ لوگ اب بھاگ رہے ہیں, راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. جو یہ کہتے تھے اسمبلیاں تحلیل کریں, انتخابات کروائیں گے, آج وہ لوگ نظر آ رہے ہیں کہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے, جوتے بغل میں لے کے بھاگ گئے, اور ان کی کانپیں ٹانگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ان کے چہروں کے اوپر خوف ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ عوام ان کو بدترین شکست سے دوچار جو ہے وہ کریں گے. لہذا کوئی چارہ اور نہیں ہے, کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے انتخابات کے, انتخابات کے, انتخابات کے, اور ملک کو انتخابات کی طرف جانے دیں. اس کا راستہ جو ہے وہ نہ روکیں. جی دیکھیں, بنیادی طور کے اوپر آپ کے علم بھی ہے, میرے علم میں بھی. جو پنجاب ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اور پنجاب میں انتخابات کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے 50 سے 60% پاکستان کے اندر انتخابات. تو لہذا خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل کی اہمیت پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور یہ دونوں اسمبلیاں اکٹھے تحلیل ہوں گی تو ملک کے 66% علاقوں میں جو ہے وہ انتخابات ہوں گے. اور اس سے ہمیں یہ پتہ ہے کہ ان کو یہ کیوں آئے روز غیر آئینی اقدامات کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں تو پھر تاش کے پتوں کی طرح وفاقی حکومت بھی گر جائے گی. پھر ان کی وفاقی حکومت کے اندر انتخابات یا ان کی حکومت بے معنی ہو جائے گی. جہاں 66% پاکستان میں انتخابات ہو رہے ہوں, وفاق میں 27 کلومیٹر کی حکومت ہو, تو وہ بے معنی ہے. اس وجہ سے یہ اس کا راستہ روکنا چاہتے ہیں, اس وجہ سے یہ غیر آئینی اقدامات کر رہے ہیں. لیکن ایک بات اٹل ہے, ایک بات طے ہے کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کریں گے, اور اس کا جو راستہ روکنے کے لیے انہوں نے غیر آئینی اقدامات کیے, ان اقدامات کو ہم نے عدالتوں میں چیلنج کیا. اب یہ پاکستان کی عدالتوں کے اوپر بھی ہے کہ آئین بڑا واضح ہے, آئین کی حاکمیت قائم ہونی چاہیے, اور جنہوں نے آئین توڑا ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اس کٹ پتلی گورنر کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. دیکھیں ہم تو اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے تھے, پرویز الہی منتخب ہوئے, آپ کے سامنے اکثریت سے منتخب ہوئے, 186 ووٹ سے زائد ووٹ لے کے منتخب ہوئے. ہماری اکثریت بھی موجود ہے. چھانگا مانگا کی منڈیاں لگانے کے لیے زرداری مافیا جو ہے وہ لاہور کے نجی ہوٹلوں میں ڈیرے لگا کے بیٹھا ہوا ہے. سندھ ہاؤس وہاں بھی قائم کیا گیا ہے, لیکن پھر بھی ہمیں کوئی آڑ نہیں ہے. ہم اپنا یہ جنوری کے پہلے ہفتے کے اندر ہمارے اراکین جو ملک سے باہر تھے ان کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے, اور ہم اپنے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں, اور ووٹ آف کانفیڈنس کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور ہم ووٹ آف کانفیڈنس بھی لیں گے. ووٹ آف کانفیڈنس لیتے ساتھ ہی اگلے لمحے جو ہے وہ اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائے گا. ان کی ہر چال کو جو ہے وہ ناکام بنایا جائے گا. اور اس سے پھر میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ اس سے عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, اس سے ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, ملک کا تو نقصان ہو رہا ہے. دیکھیں, ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو کہ غیر اخلاقی ہو. ہم تو اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں, نئے انتخابات کے لیے کر رہے ہیں نا. تو یہ سیاسی جماعتیں تو ہر وقت تیار رہتی ہیں, ان کا تو عوام تو ان کی عدالت ہوتی ہے جس نے ان کے حق میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. یہ عوام سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں. تو لہذا ایکسکیوز می, یہ جو بھی اقدامات کر لیں یہ انتخابات کا راستہ جو ہے وہ نہیں روک سکتے. اور یہ ایسے ان کے نادان دوست ہیں جو کہ ان کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں پر ملک کے اندر عدم استحکام میں اضافہ ہوگا, کمی نہیں ہوگی اس کے اندر. دیکھیں, وفاقی حکومت نے جہاں جانا ہے جائیں, جس جگہ جانا ہے جائیں, وہاں آگے ان کو عوام کا گھیرا نظر آئے گا. عوام نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. یہ بند گلی میں پھنسے ہوئے ہیں. ان کو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے خواب میں رات میں دن میں ہر وقت ان کی آنکھوں کے سامنے
عمران خان ہوتا ہے، اور عمران خان انشاءاللہ اس ملک کے دوبارہ وزیر اعظم بھی بنیں گے، اور عوام یہ فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ اور کوئی نجات دہندہ نہیں ہے، اور یہ لوگ جیلوں کا مال ہے، انہوں نے جیلوں میں جانا ہے، یہ صرف اور صرف اپنی ذات کو بچانے کے لیے ملک کا اتنا بڑا نقصان کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ابھی تک کیا کیوں نہیں ہے؟ سوئے ہوئے ہیں۔ وہ شہباز شریف کو کوئی بتائے کہ کون بھائی وزیر اعظم ہے؟ میں تو اسی وجہ سے کہتا ہوں یہ نالائق اعظم ہے، یہ سویا ہوا ہے۔ کوئی ایک اجلاس کو نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس، کوئی اجلاس نظر آیا؟ ان کی توجہ ہی نہیں ہے۔ توجہ کے آصف علی زرداری لاہور آ رہے ہیں، وہ چودھری شجاعت کو ملنے جا رہے ہیں، شہباز شریف سب کے پاؤں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو جو ہے وہ NR2 سے حصہ بانٹ کے دے دیا گیا ہے۔ یہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ملک کے اندر امن امان بھی تباہ کر دیا، معیشت بھی تباہ کر دی، عوام بے روزگار کر دی، ملک کی صنعتیں بند کر دی، یہ 8 ماہ کے اندر انہوں نے کیا ہے۔ یہ لہذا اس کے ذمہ دار شہباز شریف بھی ہیں، اس کے ذمہ دار ان کو لانے والے بھی ہیں، اور اس کے ذمہ دار جو ریٹائر ہو گیا جنرل باجوہ وہ بھی ان کا ذمہ دار ہے۔ دیکھیں ہمارا اس حوالے سے سب نے ریٹرن ڈیزائن دیے ہیں، اور بدھ کے روز ہم جا رہے ہیں قومی اسمبلی میں اپنے استعفے منظور کروانے۔ انہوں نے 11 استعفے منظور کیے، بدنیتی کی بنیاد پر کیے۔ اب پھر ہمارے اراکین جا رہے ہیں، یہ کریں استعفے قبول، کروائیں ملک کے اندر انتخابات، کیوں بھاگتے ہیں؟ اس سارے مرحلے کے اندر اب الیکشن کمیشن کا بھی امتحان ہے۔ بہت شکریہ۔